يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. پچھلے رکوع میں صدقات سے متعلق باتیں تفصیل سے آئی تھی. آج کا جو رکوع ہے اس کے اندر بھی صدقاتی ہی کے سلسلے میں کچھ باتیں ہیں. خیرات اور صدقات دینے کا طریقہ اور کیسا مال دینا چاہیے. پچھلے رکوع میں اس کی بات نہیں آئی تھی کہ کیسا مال دینا چاہیے. اس رکوع کے اندر اس کی بات ہے کہ کیسا مال دینا چاہیے آدمی کو اللہ کے راستے میں بطور صدقہ کے اور بطور خیرات کے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو تم لوگ خرچ کرو ان پاکیزہ مالوں کو جو تم نے کمایا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان مالوں کو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور گھٹیا مال کا ارادہ نہ کرو جس کو تم لوگ خرچ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ اگر تم کو دیا جائے تو تم اس کو نہ لو مگر آنکھ بچا کر کے، نگاہ نیچی کر کے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور وہ لائق تعریف ہے. یہ کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جائے گا وہ طیب ہونا چاہیے، طیبات پاکیزہ ہونا چاہیے. اب طیب سے مراد کیا ہے؟ طیب کی جمع ہے طیبات. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے دو چیزیں مراد ہے. ایک، طیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے راہ میں جو مال خرچ کرے وہ خالص حلال مال ہو، حرام مال نہ ہو، حرام طریقے سے نہ کمایا گیا ہو. اور دوسرا یہ کہ وہ عمدہ ہو. طیب سے مراد عمدہ مال ہو، اچھا مال ہو، گھٹیا مال نہ ہو. اگر کسی کے پاس اچھا مال ہے تو وہ صدقے میں اچھا مال دے، گھٹیا مال جو ہے وہ صدقے میں نہ دے. ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس صرف گھٹیا ہی مال ہے، اچھا مال نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ جو مال ہے اس کے پاس وہی دے دے. لیکن اس میں بھی یہ دیکھ کر کے دیا جائے گا کہ آدمی کے پاس جو بہتر سے بہتر مال ہو وہ دے. اگر کسی کے پاس صرف ردی مال ہے تو ان ردی مالوں میں بھی دیکھا جائے گا کہ کون سا اچھا ہے، اس کو دیا جائے گا. ہمارے زمانے کے لحاظ سے صدقہ کرنے میں اچھے، یہ اگر روپیے پیسے کے ذریعے صدقہ کرے تو اچھا اور گھٹیے کا سوال نہیں پیدا ہوگا. اس لیے کہ روپیے پیسے میں اس زمانے میں گھٹیا اور اچھے کا کوئی سوال نہیں ہے. پہلے زمانے میں روپیے اور پیسوں میں ان چیزوں کا وہ ہوتا تھا کہ کچھ کھوٹے سکے ہوتے تھے، کچھ اچھے سکے ہوتے تھے جن کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، کھوٹے سکوں کی قیمت کم ہوا کرتی تھی. تو روپیے پیسے میں اس زمانے میں اس طرح کے معاملات تھے. ہمارے زمانے میں کرنسی ہے، یہ سب برابر ہے. گلا ہوا اگر 100 کا نوٹ ہے تو بھی اس کی قیمت 100 ہی روپیہ ہے، اور بالکل
کڑک نوٹ ہے تو بھی اس کی قیمت 100 ہی روپیہ ہے، تو روپیے پیسے کے ذریعے صدقہ دیا جائے تو اس میں گھٹیا وغیرہ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ہاں، سامان وغیرہ کے ذریعے اگر صدقہ کیا جائے تو پھر اس میں یہ مسئلہ رہے گا کہ اچھا سامان دیا جائے، کپڑا ہے یا دوسری کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہیں، یا دوسری استعمال کی جو چیزیں ہیں، تو آدمی کے پاس جو اچھا مال ہو وہ مال بطور صدقے کے دے۔ یہ نہیں کہ آدمی جو مال اسپائر ہو چکا ہے خود وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کو اٹھا کر کے صدقے میں دے دیا۔ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ مری بکری اللہ کے نام کر دیا جاتا ہے، یعنی بکری اب مرنے والی ہے، کسی کام کی نہیں بچی تو اس کو صدقہ کر دیا۔ تو اس کا ایسے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ایسا صدقہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا، جیسا مال ہوگا ویسا ثواب ملے گا اس کا، لیکن یہ پسندیدہ صدقہ نہیں ہے۔ پسندیدہ صدقہ یہ ہے کہ اچھا مال، اللہ کی راہ میں اچھا مال دیا جائے۔ آدمی نے جو خود کمایا ہے اس کو بھی بطور صدقہ کے خرچ کرے، اور جو اس نے کمایا نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو فراہم کیا ہے اس کو بھی بطور صدقہ کے دے۔ اپنی محنت سے کمایا ہوا مال تو وہ ما کسبتم کے اندر آ گیا، اور اللہ نے جو مال فراہم کیا ہے یعنی پیداوار وغیرہ، اس میں آدمی کی محنت ہوتی ہے لیکن اس کے پیدا ہونے میں انسانوں کا دخل بہت کم ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کو فراہم کیا ہے تو ان کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جو پیداوار وغیرہ ہیں، غلے وغیرہ ہیں، ان کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اگر آدمی کے پاس زمینداری ہے، کھیت وغیرہ زیادہ ہے تو وہ غلے وغیرہ کا صدقہ کرے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، ردی مال کا ارادہ نہ کرے، یعنی یہ نہیں کہ جو مال خراب ہے ہم خود نہیں استعمال کر سکتے تو اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا جائے، اس کو فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایسا اس کی وضاحت کی کہ ردی مال کس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی نگاہ میں ردی مال کون سا مال ہوگا۔ ردی مال جو ہے انسانوں کے اعتبار سے بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی طبیعت کے اندر نفاست بہت زیادہ ہے تو اس کے نزدیک مال جو بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا وہ اچھا ہوگا، اور ایک آدمی ہے جس کی طبیعت میں بہت زیادہ نفاست نہیں ہے تو وہ اوسط درجے کے مال کو بھی اچھا سمجھ کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کی مالی حالت کے اعتبار سے بھی یہ چیز بدل جائے گی کہ کون سا مال ردی ہے اور کون سا مال اچھا ہے۔ غریب آدمی کے پاس جو مال ہوگا وہ اوسط درجے کا یا اوسط درجے سے کم کا بھی مال ہوگا تو بھی وہ اس کو اچھا سمجھے گا، اور ایک مالدار آدمی جو ساری چیزیں ہائی کوالٹی کی استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اوسط درجے کا جو مال ہوگا وہ ردی ہو جائے گا۔ تو ردی مال کے بارے میں اللہ نے، اگر کوئی دوسرا شخص اگر اس کو دے تو وہ اس کو اچھا نہ لگے، اس کو برا لگے، لیتے ہوئے وہ شرمائے یا لیتے ہوئے وہ جھجکے، یہ مال جو ہے ردی مال ہوگا۔ یعنی کسی شخص نے اس کے کسی واجب حق کو دیا، یعنی اس کے اوپر کوئی واجب حق تھا وہ اس نے ادا کیا اس کو، لیکن ایسے مال کی صورت میں ادا کیا کہ اس کو لیتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی ہے، شرم محسوس ہو رہی ہے، آنکھ چورا کر کے لے رہا ہے، آنکھ بچا کر کے لے رہا ہے، تو اس کا یا دل میں برا مان رہا ہے کہ میں نے اس کو یہ دیا تھا، یہ بدلے میں مجھ کو کیا دے رہا ہے، تو یہ ردی مال ہوگا۔ تو جو مال وہ خود لینا پسند نہیں کرتا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں بھی نہ دے۔ جو مال وہ خود دوسروں سے خوشی کے ساتھ لے سکتا ہے وہ مال اس کے لیے ردی نہیں ہوگا، وہ مال اللہ کے راستے میں وہ دے بھی سکتا ہے، لیکن جو مال خود لینا پسند نہ کرے یا لے تو لے مجبوری کی صورت میں لے تو پھر یہ ردی اور گھٹیا مال ہے، ایسے مال کا صدقہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ کی ردی مال کا ارادہ نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور اللہ لائق تعریف ہے۔ یعنی اللہ کو صدقات وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ مستغنی ہے ان ساری چیزوں سے، اس لیے کہ ساری چیزیں تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ آدمی نے جو مال صدقے کے طور پر دیا اس کا مالک بھی حقیقت میں اللہ ہی ہے، وہ تو تھوڑے دنوں کے لیے ہلکی پھلکی ملکیت جو ہے انسانوں کو اللہ نے دے دی، اور بطور امتحان کے یہ کہہ دیا کہ تم اس کو خرچ کرو۔
دو چیزیں کی، ایک تو اس کو مالک بنا دیا، وہ مالک بنانا بھی آدھا ادھورا ہے، انسان جو ہے آدھا ادھورا مالک ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ انسان کے دل میں مال کی محبت ڈال دی، محبت جب آ گئی دل میں تو اب اس مال کا خرچ کرنا انسان کے لیے ایک آزمائش اور ایک امتحان ہو گیا۔ پھر اللہ نے یہ حکم دیا کہ اب تم اس کو خرچ کرو۔ اب اس میں یہ آزمائش ہے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کے حکم کی محبت زیادہ ہے۔ اگر وہ خرچ کر دے رہا ہے بغیر بغیر کسی تکلف کے اور طبیعت پر جبر کے بغیر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے۔ اور اگر وہ نہیں خرچ کر پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے۔ تو یہ ایک آزمائش ہے انسانوں کے لیے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بس صرف آزمائش اور امتحان کے طور پر اللہ نے مال خرچ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور دوسری صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ لائق تعریف ہے، حمید ہے، وہ تعریف کے لائق ہے۔ یہ لائق تعریف کا لفظ، حمید کا لفظ، یہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے راستے میں جو مال دیا جائے گا وہ بھی لائق تعریف ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ جب لائق تعریف ہے، اللہ جب حمید ہے، تو مال بھی جو اس کے راستے میں دیا جائے گا وہ بھی حمید ہونا، اس کی محبت میں مال دیا جا رہا ہے، وہ جیسا ہے ویسے ہی مال دیا جائے گا، تو لائق تعریف مال دیا جائے گا، یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا مال دیا جائے گا، وہ مال کی جس کی سب سے زیادہ محبت انسان کے دل میں ہو۔ اصل صدقہ یہی ہے کہ جس مال کی سب سے زیادہ انسان کے دل میں محبت ہو وہ مال خرچ کرے، تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ چوتھے پارے کی بالکل پہلی آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی اس مال کو خرچ کرو جس مال کی محبت دل میں ہو، وہ مال نہ خرچ کرو جس مال کی محبت دل میں نہ ہو۔ تو یہ اصل صدقہ ہے اور یہ اصل اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آدمی اس مال کو خرچ کرے جو مال سب سے بہتر ہو۔ یہ چوتھے پارے کی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، لن تنالوا البر حتى والی جب آیت نازل ہوئی ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ اس مال کو خرچ کرو جس کی محبت ہے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ میرے پاس فلاں باغ ہے، بہت لمبا چوڑا ان کا باغ تھا، ابھی بھی وہ باغ ہے مدینے کے اندر، فلاں باغ ہے، اور مجھ کو سب سے زیادہ اپنے اسی مال سے محبت ہے، اس لیے کہ اس کا پھل بہت عمدہ ہوتا ہے، اس کا سایہ بہت گھنا ہوتا ہے، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی بہت زیادہ ہے۔ مجھ کو سب سے زیادہ اپنے اسی مال سے محبت ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں میں اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ تو آدمی ایسے مال کو خرچ کرے کہ جس کے خرچ کرنے میں دل پر تھوڑا سا بوجھ محسوس ہو، جس کے خرچ کرنے میں دل پر تھوڑا سا اثر ہو، تو تب یہ ہوگا کہ انسان کی مال سے زیادہ اللہ کی محبت ہے، اس نے اللہ کی محبت کو ترجیح دی اور مال کی محبت کو ترجیح نہیں دی، اور اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کر دیا، تو وہ حمید ہے، لائق تعریف ہے۔ تو اس کے راستے میں جو مال خرچ کیا جائے گا وہ بھی لائق تعریف ہونا چاہیے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہے فقر کا، اور وہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم لوگوں سے مغفرت کا اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ واسع ہے اور علیم ہے۔ یعنی اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ جب آدمی مال خرچ کرے گا تو شیطان روکے گا۔ شیطان کے روکنے کا مطلب یہی ہے کہ مال کی محبت اس کے دل میں اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ خرچ کرنا نہیں چاہے گا، سوچے گا، بار بار یہ خیال آئے گا کہ اگر میں یہ دے دوں گا تو پھر کہاں سے مجھ کو ملے گا، پھر دوبارہ ایسا ملے نہ ملے، اگر میں دے دوں گا تو میری فلاں ضرورت رک جائے گی، اگر میں دے دوں گا تو مجھ کو فلاں پریشانی میرے اوپر آ سکتی ہے۔ وہ شیطان طرح طرح سے ڈرانے کی کوشش کرے گا کہ دے دوں گا تو فقیر ہو جاؤں گا، مجھ کو خود ہی ضرورت ہو جائے گی، طرح طرح سے ڈرانے کی کوشش کرے گا، اور شیطان اسی مال کے ذریعے فحش کام کا یعنی بے حیائی کا حکم دے گا
کہ آدمی کے پاس جب مال آ جاتا ہے تو بے حیائی بھی کسی نہ کسی درجے میں آ ہی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اسی مال کے خرچ کرنے پر اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے کہ آدمی جب مال کو خرچ کرے گا تو اللہ اس کی مغفرت کرے گا، اور صرف مغفرت نہیں، اس کے ساتھ ساتھ فضل بھی کرے گا۔ مغفرت کا تعلق آخرت سے ہے اور فضل کا تعلق دنیا سے ہے، کہ اللہ آخرت میں اس کی مغفرت کرے گا اور دنیا میں اس کے اوپر فضل کرے گا، یعنی بڑھا دے گا، اس کے مال کو بڑھا دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے گا تو اس کا مال کم ہو جائے گا۔ صدقہ کرنے سے یا دوسروں کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بظاہر کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کم نہیں ہوتا ہے، بڑھتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں بڑھتا ہے۔ آدمی 10 روپیہ خرچ کرتا ہے تو پھر بعد میں وہ 100 روپیہ کی آمدنی ہوتی ہے، اسی 10 روپیہ خرچ کرنے کی برکت سے وہ 100 روپیہ اس کے پاس آتا ہے۔ اگر وہ 10 روپیہ نہیں خرچ کرتا تو 100 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں آتا۔ تو 9 گنا بڑھ کر کے مال آتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر کے مال آتا ہے۔ آدمی جتنا خرچ کرتا ہے اتنا ہی آتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مغفرت بھی کرے گا مال خرچ کرنے پر اور فضل بھی کرے گا۔ تو مال کے خرچ کرنے میں انسان ہی کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، انسان کا فائدہ ہے۔ خود خرچ کرنے والے کا بھی فائدہ ہے اور جس کے اوپر خرچ کیا جائے اس کا بھی فائدہ ہے۔ جس کے اوپر خرچ کیا جائے گا اس کی زندگی آسان ہوگی، اس کو خوشی حاصل ہوگی، اس کی ضرورت پوری ہوگی، وہ دعا دے گا۔ اور جو مال خرچ کرنے والا ہوگا اللہ اس کی مغفرت کرے گا اور اس کے اوپر فضل کرے گا، کہ اگر وہ آج 100 روپئے کا مالک ہے تو کل کو 200 کا مالک ہو جائے گا، آگے چل کر کے اس سے زیادہ کا مالک ہو جائے گا۔ اب یہ دو باتیں بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب اگر مال کے خرچ کرنے سے پہلے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مال کو میں نے خرچ کر دیا تو پھر میں غریب ہو جاؤں گا، لہذا نہیں خرچ کروں گا، یہ خیال اگر اتنی شدت کے ساتھ آتا ہے کہ آدمی مال کو خرچ کرنے سے رک جاتا ہے، تو یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ یہ خیال شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے، یہ خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں۔ تو اگر کسی کے دل میں اتنی شدت کے ساتھ یہ خیال آیا کہ اگر میں اپنا مال صدقہ کر دیا، اپنا مال دے دیا دوسروں کو تو میں فقیر ہو جاؤں گا، میں ضرورت مند ہو جاؤں گا، یا مجھ کو یہ مال ملے گا نہیں ملے گا اس لیے نہیں دیتا، اگر یہ خیال آتا ہے دل میں تو اس کا واضح مطلب ہے کہ یہ خیال شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن یہ خیال آیا اور اس کے بعد دب گیا۔ یہ خیال آیا، یہ مال کی محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں، فطری طور پر یہ خیال آئے گا، لیکن آیا اور آنے کے بعد یہ خیال دب گیا، اس خیال پر عمل نہیں کیا انسان نے بلکہ صدقہ کر دیا، دے دیا اللہ کے راستے میں، اس مال کو ضرورت مند کی ضرورت اس نے پوری کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے ضرورت پوری کی ہے وہ خیال اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ضرورت پوری کرنے کا خیال یا صدقہ کر دینے کا جو حتمی خیال اس کے ذہن میں آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ انسان کے دل پر کس کا غلبہ ہے، شیطان کا غلبہ ہے یا اللہ کا غلبہ ہے۔ اگر خیال جو ہے صدقہ کرنے سے روک دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا غلبہ ہے، لیکن وہ خیال صدقہ کرنے سے روکتا نہیں ہے۔ آتا ہے، خیال تو آئے گا، وہ تو فطری چیز ہے، مال کی محبت دلوں میں ڈالی گئی ہے، اللہ نے ڈالی ہے مال کی محبت دل میں، اور اس لیے کہ اگر محبت نہ ہو تو آزمائش نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے جس چیز کی محبت نہیں ہو اس کے خرچ کرنے میں کیا ہے، آدمی بے تکلف خرچ کر دے گا۔ تو مال کی محبت رہے گی تبھی وہ آزمائش بنے گا، ورنہ آزمائش نہیں بن پائے گی، امتحان یا آزمائش نہیں ہوگی۔ تو مال کی محبت رہے گی دل میں، خیال آئے گا، آدمی رکے گا خرچ کرنے سے، لیکن اس خیال کو دبا کر کے خرچ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ واسع ہے۔ واسع ہے یعنی اللہ کشادہ دست ہے، اللہ سب کو دینے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کی اس کشادگی والی صفت انسان کو اپنے اندر پیدا کر کے سب کو دینا چاہیے۔ علیم اور وہ جاننے والا ہے، یعنی کس نے خرچ کیا ہے اپنے دل پر کتنا جبر کر کے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔
کون اپنے مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کیا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو جب یہ باتیں معلوم ہے تو آدمی کو مال خرچ کرنے میں جتنی تکلیف ہوگی اتنا ہی ثواب ملے گا اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے، اس لیے اس تکلیف کو اس نے برداشت کر کے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ظاہر ہے کہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ کس دل کی کس کیفیت کے ساتھ آدمی مال خرچ کر رہا ہے، اسی کیفیت کے اعتبار سے ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر رک کر کے ایک بات اور کہہ دینے کا جی چاہتا ہے کہ مالداروں کا یعنی جو صاحب مال ہیں ان کا صدقہ اور جو غریب ہیں ان کا صدقہ، دونوں کے صدقے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دونوں کے صدقے میں اس معنی کر کے فرق ہوتا ہے کہ جو صاحب مال ہیں ان کو مال کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس مال بہت ہے۔ ان کے دل میں مال کی وہ محبت نہیں ہوتی ہے جو مال کی محبت ایک غریب کے دل میں ہوتی ہے۔ صاحب مال کو مال خرچ کرنے میں اپنے دل پر اتنا جبر نہیں کرنا پڑتا ہے جتنا جبر ایک غریب کو کرنا پڑتا ہے۔ صاحب مال کے مال خرچ کرنے کے وقت دل کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے جو ایک غریب کے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی لیے غریب کا تھوڑا سا بھی صدقہ جو ہے وہ صاحب مال کے بہت زیادہ صدقے کے برابر ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ ہو، کہ غریب کا 1 روپیے کا صدقہ جو ہے وہ صاحب مال کے 100 روپیے کے صدقے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دل کی کیفیت اور دل کا جبر جو ہے وہ زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے غریب کے ہاں۔ اس کے پاس مال نہیں ہے تو جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہوگی۔ جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہے، جو نعمت نہیں ہوتی ہے، اس کی قدر اور اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جس کے پاس جس نعمت کی فراوانی ہوتی ہے اس کے دل میں اس نعمت کی وہ قدر اور وہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز بھی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس اگر مال نہیں ہے تو وہ صدقے کی فضیلت نہیں حاصل کر سکتا، بالکل کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ صدقہ کر کے اتنا ثواب نہیں حاصل کر سکتا، بالکل کر سکتا ہے۔ وہ 1 روپیہ صدقہ کر کے 1000 روپیے کے برابر ثواب حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے 1 روپیے کے صدقے میں دل کے اوپر بہت زیادہ جبر ہے صاحب مال کے مقابلے میں۔ اس لیے دونوں کے صدقے ثواب کے اعتبار سے، دل کی کیفیت کے لحاظ سے، اخلاص کے لحاظ سے، خلوص کے لحاظ سے برابر ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے یوت الحکمت من یشاء، اللہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت زیادہ خیر دے دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ۔ یہ دوسری بات فرمائی کہ حکمت جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت دیتا ہے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت کا لفظ قرآن کے اندر بہت سی جگہوں پر استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ پر اس کے الگ الگ معنی ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن اور وہاں پر ہے، اور حکمت سے مراد حدیث ہے، سنت ہے، کہ قرآن اور سنت کو وہ سکھاتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ حکمت جس کو دے دی گئی تھی، حکمت کہتے کس کو ہیں؟ قرآن میں یہ لفظ الگ الگ معنی میں بہت سی جگہوں پر استعمال ہوا ہے اور تقریباً ہر جگہ اس کے الگ معنی ہیں۔ حدیث کے اندر حکمت کہا گیا ہے خشیت کو، خیر الحکمت خشیت اللہ، یہ حدیث ہے کہ بہترین حکمت جو ہے وہ اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور یہاں پر یہی حکمت سے یہی مراد ہے کہ یوت الحکمہ، کہ جس کو حکمت دے دی گئی، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی خشیت دے دیتا ہے، اپنا خوف دے دیتا ہے۔ اور اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہو سکتی، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت۔ کہ محبت کے بارے میں تو تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے، یعنی والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ میں دوسرے پارہ میں ہے کہ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، یعنی بالکل جمے رہتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اور یہاں پر جس کو اللہ کی خشیت حاصل ہوئی، یعنی اللہ کا خوف حاصل ہوا،
تو یہ اللہ کا خوف جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. انسان کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہے تو وہ نافرمانیوں سے بچ جائے گا، اور انسان کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہے تو وہ اطاعت پر ہر وقت آمادہ رہے گا. ہر وقت وہ اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تیار رہے گا. تو دو چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ایک اللہ کی اطاعت اور دوسرے اللہ کی نافرمانی. یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل الٹا ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اطاعت حاصل کرنے کے لیے محبت کی ضرورت پڑتی ہے، اور نافرمانی سے بچنے کے لیے خشیت کی ضرورت پڑتی ہے. تو جس کو اللہ نے حکمت یعنی خشیت دے دی، اپنا خوف دے دیا، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کے دل میں چاہتا ہے اپنا خوف پیدا کر دیتا ہے، اور جس کو یہ خوف حاصل ہو گیا اس کو بہت بڑا خیر حاصل ہو گیا، اس کو بہت بڑی نعمت حاصل ہو گئی، اس کو بہت بڑا خیر حاصل ہو گیا. آدمی یہ صدقے کے پس منظر میں یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی اطاعت پر جب آمادہ ہو، کمر بستہ ہو اللہ کی اطاعت کے لیے، تو اللہ کی خشیت ہونی چاہیے. جب آدمی صدقہ کرنے جائے تو اس وقت دونوں کیفیت ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اللہ کی محبت ہوگی تو آدمی اچھا مال دے گا، اور اللہ کی خشیت ہونی چاہیے. اللہ کی جب خشیت ہوگی تو آدمی ریاکاری اور من اور اذا سے بچے گا. پیچھے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اگر کسی نے تکلیف پہنچا دیا، احسان جتلا دیا، تو پھر اس کا صدقہ بیکار ہے. تو خشیت اگر ہوگی تو آدمی احسان جتلانے سے اور تکلیف پہنچانے سے بچے گا، اور محبت ہوگی اللہ کی تو اللہ کی محبت میں وہ اچھا مال دے گا، بہترین مال دے گا، جو سب سے اچھا مال ہوگا وہ دے گا. صدقے کے پس منظر میں یہ بات ہو رہی ہے، اور صدقے کے اندر خشیت کا زیادہ دخل ہے. صدقے کی قبولیت میں زیادہ دخل خشیت کا ہے محبت کے مقابلے میں، اس لیے کہ صدقہ چاہے جیسے بھی مال کا دے اس کا ثواب ملنا ہے ہر حال میں. آدمی اگر اچھے مال کا صدقہ دے گا تو بھی ثواب ملے گا، اور خراب مال اگر صدقے میں دے گا تو بھی ثواب ملے گا. ثواب ملنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جیسا مال ہوگا ویسا ثواب ملے گا، جیسی نیت ہوگی ویسا ثواب ملے گا. لیکن یہ ہے کہ جب خشیت کے ساتھ صدقہ ہوگا تو ثواب ملنا یقینی ہوگا. اس معنی کر کے کہ جب خشیت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا جب دل کے اندر، تو آدمی احسان جتلانے سے اور تکلیف پہنچانے سے بچے گا. اور جب احسان نہیں جتلائے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا، تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. صدقہ جو مردود ہوتا ہے وہ احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو صدقے کے اندر زیادہ دخل خشیت کا ہے، محبت کا دخل جو ہے وہ کم ہے. محبت سے میں صرف یہ ہوگا کہ آدمی اچھا مال خرچ کرے گا، اگر نہیں ہے محبت تو تھوڑا کم اچھا مال خرچ کرے گا. لیکن یہ کہ خشیت ہوگی تو اس کا جو خرچ کیا ہوا مال ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے مال خرچ کیا اور ثواب بھی نہیں ملا، وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے حکمت کا لفظ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جس کو اللہ کی خشیت حاصل ہو گئی صدقے میں، اس کو بڑا خیر حاصل ہو گیا. یعنی اب اس کا ثواب ضائع نہیں ہوگا. خشیت کے ساتھ وہ خرچ کرے گا تو اس کا ثواب ضائع ہونے کا امکان نہیں رہے گا، اس کا ثواب ہر حال میں اس کو ملے گا. تو یوت الحکمت من یشاء، وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی اپنی خشیت ڈال دیتا ہے جس کے دل میں چاہتا ہے، اس کے دل میں اپنی خشیت ڈال دیتا ہے. اور خشیت، حکمت سے مراد خشیت اس لیے ہے کہ حدیث کے اندر ہے کہ خیر الحکمتی خشیت اللہ، کہ بہترین حکمت جو ہے وہ اللہ کی خشیت ہے. تو اس لیے ہم یہاں پر اسی معنی کو ترجیح دے کر کے، یعنی خشیت کے معنی کو ترجیح دے کر کے پوری بات ہم نے کہی ہے. اس کے علاوہ حکمت کے اور بھی دوسرے بہت سے معانی لوگوں نے بیان کیے ہیں. حکمت سے مراد سنت ہے، حکمت سے مراد ہر وہ عمل ہے جو اللہ کی رضا کی طرف لے کر کے جائے، اللہ کی محبت کے ساتھ اور اللہ کے خوف کے ساتھ، یہ حکمت کے اندر داخل ہے. ہر وہ عمل جو انسان کو جنت تک پہنچا دے وہ حکمت کے اندر داخل ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی حکمت کے تقریباً 30 تعریفیں کی گئی ہیں، یا 30 باتیں حکمت کے بارے میں آتی ہیں. لیکن حدیث کی بنیاد پر ہم نے خشیت کے لفظ کو، تو یہ خشیت کے معنی کو ترجیح دی ہے یہاں پر. باقی اور تفصیل جو ہے وہ تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا اگر کل موقع رہے گا تو کل اور اس کی تفصیل بتا دی جائے گی.
وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا کثیرا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت زیادہ خیر دیا گیا. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند. یعنی قرآن کی آیتیں سن کر کے اگر کسی کو عبرت ہو رہی ہے، اگر کسی کو نصیحت ہو رہی ہے، تو صحیح معنی میں عقل مند وہی ہے. قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص عقل یہ نصیحت نہیں حاصل کر رہا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے چاہے وہ جتنا چالاک ہو، چاہے وہ جتنا عقل مند ہو، حقیقت میں وہ عقل مند نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں وہ عقل مند نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں عقل مند وہ ہے جو قرآن کی آیتوں کو سن کر کے نصیحت حاصل کرے، جو قرآن کی آیتوں کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، جو قرآن کی آیتوں کو سن کر کے اپنے دل میں بسا لے اور اپنی زندگی میں اس کو اتار لے، وہ عقل مند ہے. ورنہ چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے جتنا بھی عقل مند ہے، اگر قرآن سے وہ نصیحت نہیں حاصل کر رہا ہے تو پھر وہ عقل مند نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، چاہے دنیا والے اس کو جتنا بھی عقل مند سمجھیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا، وقت بھی ہو گیا. اب آگے کی جو آیت ہے وہ بھی صدقات ہی سے متعلق اس پورے رکوع میں، یا خرچ کرنے ہی سے متعلق پورے رکوع میں اس طرح کی آیتیں ہیں. ہاں، ایک چیز کی اور بھی وضاحت یہاں پر کر دوں کہ ہمارے عرف میں یا ہمارے معاشرے میں صدقہ کا جو لفظ ہے اس کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جیسے کوئی عجیب و غریب طرح کی چیز ہے. اگر کسی کو دیا جائے کہہ کر کے کہ یہ صدقہ ہے تو وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ صدقہ میں کیسے لوں. حالانکہ صدقہ لینا یا صدقے کا مال لینا یا کھانا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی غریب ہو. مالدار آدمی بھی صدقے کا مال جو ہے وہ کھا سکتا ہے. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ غریب ہو. لیکن صدقہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہدیہ. جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی کو ہدیہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تو جو ایک دوسرے کو گفٹ دیا جاتا ہے، جو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہی ہے، اس میں بھی صدقہ ہی کا ثواب ملتا ہے. تو آدمی اس کو ہدیہ کہہ کر کے دے گا تو بھی صدقہ ہی کا ثواب ملے گا، صدقہ کہہ کے دے گا تو بھی صدقہ ہی کا ثواب ملے گا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. گفٹ دینا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے. کسی کی بھی ضرورت کسی بھی اعتبار سے پوری کر دے، ہدیہ دے کر کے پوری کر دے، وہ بھی صدقے کے اندر شامل ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بھاگنا چاہیے. بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کے اندر ہے کہ آدمی اپنے بچوں پر، اپنی آل اولاد پر جو پیسے خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. یعنی اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو ظاہر ہے وہ تو اپنے واجب حق کو ادا کر رہا ہے. لیکن اب بیٹا یہ کہے کہ باپ کا مال میرے لیے صدقہ اس لیے میں اس کو نہیں کھاؤں گا، تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. تو صدقہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بچنا چاہیے، بالکل نہیں بچنا چاہیے. اگر ہے تو آدمی بالکل بے تکلفی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے لیے مالدار یا غریب ہونا یا مسلم یا غیر مسلم ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. غیر مسلم کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، صدقے کا پیسہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. صدقے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا ہدیہ ہوتا ہے کہ آدمی دے گا دوسرے کو تو اس سے محبت پیدا ہوگی. ہدیہ کہہ کر کے دے، صدقہ کہہ کر کے دے، بات ایک ہی ہوگی، ثواب وہی ملے گا، صدقے ہی والا. ٹھیک ہے، بہت اچھا.